بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بچوں، کل کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہو نا، تو اگر آپ نے چیز خریدی ہے اور آپ نے یوں کہا کہ جناب میں یہ چیز خرید رہی ہوں یا خرید رہا ہوں اس شرط پر کہ پیسے میں بعد میں دوں گا، بعد میں دوں گا یہ بتایا نہیں ہے، یا یوں کہتا ہے کہ جب بارش ہوگی، جب ہوا چلے گی، وہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کب بعد میں کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے. اب یہ بے کیا ہو جائے گی، یہ گڑبڑ ہو گئی ہے بے کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے بے میں گڑبڑ ہو گئی ہے جب آپ نے اس شرط کے ساتھ لگا رہے ہیں. اور اگر آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہو جناب میں پیسے 1 مہینے بعد دوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگی، بے درست ہو گئی ہے، مدت مقرر ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے. اور اس میں سے اب وہ 1 مہینے بعد پیسے دو یا 2 مہینے بعد دو یا 3 مہینے بعد دو، پیسے اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا، پیسے اتنے کے اتنے رہیں گے. یہ تو تھا کہ جب آپ نے پہلے شرط لگا دی. اگر آپ نے پہلے شرط نہیں لگائی ہے، پہلے تو آپ نے کیا کہ مجھے چیز بھیج دو، اس نے بھیج دی، اب آپ کہتے ہیں کہ جناب میں پیسے پھر آپ کو نا بعد میں دوں گا، پیسے بعد میں دوں گا آپ کو، تو ٹھیک ہے، وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بے درست ہو جائے گی اس صورت کے اندر کہ جی بعد میں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، یا میں پیسے 1 مہینے بعد دوں گا یا 2 مہینے بعد دوں گا. ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا اس میں سے کیا ہوگا، بے درست ہو گئی ہے. بعد میں جب یوں کہا کہ بعد میں دوں گا، تو اب اس میں کیا دے ہوگا، اس میں سے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ جو پچھلے ہم جو کل جو ہم پڑھ رہے تھے جس میں سے کیا کہا تھا کہ اس میں سے میں شرط نہیں لگائی، کچھ ڈر نہیں خریدنے کا، تو کچھ کہا خرید کا کہا تبھی بے درست ہو گئی ہے. بعد میں کہا اگر دونوں صورتوں میں سے چیز کے دام دینا پڑے اور ابھی دینے پڑیں گے، وہ آپ سے وہ کر سکتا ہے چاہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے اگر مہلت دے دی ہے تو آپ کو دے سکتا ہے بعد کے اندر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، 1 منٹ بعد اس نے کہا پیسے دو مجھے، بے ہو گئی ہے، مطالبہ وہ کر سکتا ہے آپ سے. اور پھر ہم نے کل قسطوں کی بات بھی کر لی تھی، قسطوں کی بات بھی ہو گئی تھی کہ جناب جب قسطیں مقرر کر لی ہیں تو اس میں تو لیٹ فی پیمنٹ کی بات کی تھی کہ لیٹ فی کے اندر سے جو تھا، تو اگر جیسے اسکول فی ہے نا اس میں مسئلہ ہوتا ہے. اسکول فی میں کیا مسئلہ ہے، اسکول والے کہتے ہیں کہ جناب بچے نے اسکول مہینہ پڑھ لیا نا، اس نے کہا، آپ اسکول والے کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے 10 سے پہلے فیس دے دی تو جو ہے نا مثال کے طور پہ جی آپ کو دینے پڑیں گے 5,000 روپے. اگر 10 کے بعد دی، کسی بھی مہینے کی 10 تاریخ کے بعد، مثال کے طور پر رکھا ہوتا ہے 10 جولائی ہو گیا، یا تو 10 جولائی کے بعد اگر آپ نے فیس جمع کرائی تو آپ کو کیا ہوگا، پھر آپ کو 6,000 روپے دینا پڑیں گے. یہ کیا ہے، یہ جرمانہ ہے بیسیکلی، یہ جرمانہ ہے جیسے بلوں کے اندر ہوتا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بلز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہوگا اس میں سے. تو ایسا اسکولوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح نہ کریں. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب اگلے سال کے لیے وہ ان میں سے یہ کر دیں کہ مثال کے طور پہ اگلے سال کی ایک جو ہے نا اس اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا وہ ایک فی کا جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں کہ جناب ہم آپ سے زیادہ فیس لیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ اسکول کی ایک فیس 5,000 ہے تو وہ سارے اسکول والے بچوں سے وہ 5,000 کریں، کسی کو وہ بھی ہو جاتا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کیا کر لیں، وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ جی آپ کے بچے کی پچھلے سال جو تھی حاضریوں کے مسئلے تھے، اسی طرح ہی ہم نے جو تھا دوسرا آپ کا وہ تھا فیس وقت پہ نہیں جمع کرواتے تھے، تو آپ کے بچے کے لیے ہم نے یہ اتفاق کیا ہے کہ جناب اس کو اس سال کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا. فیس ویسے ہماری فیس ہوتی تھی 10,000 روپے، ہم ڈسکاؤنٹ میں آپ کو 5,000 پڑھاتے تھے پچھلے سال جو ہے، اس سال سے ہماری فیس آپ کے بچے کے لیے کیا ہے وہ 10,000 ہی رہے گی. اب آپ کو کوئی وہ اسکالرشپ یا کوئی چیز نہیں ملے گی. تو یہ اس طریقے سے بچنے کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے اسکولوں کے لیے. اسکولوں والے یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ ہم کیا کریں گے، اگر ہم یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا جب مرضی پیسے جمع کرا دو، تو 6 مہینے جمع نہیں کروائیں گے. تو آپ ان سے یہ چیز طے کر لیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم کیا کر لیتے ہیں، فیس آپ زیادہ رکھیں اور ہر بچے کو کیا کر دیا کریں 2 یا 3 مہینے کا کیا کرتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ دے دیں. ایک مدرسہ ہے فیصل آباد کے اندر، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ طلباء کے لیے یہ حساب ہوتا ہے کہ کھانا تو فری ملتا ہے نا، کھانا فری ملتا ہے، تو جو طلباء جو ہیں وہ چھٹیاں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو آپ کو فری کھانے کی وہ سہولت دے رہے تھے، آپ ان طلباء کے لیے وہ فری کھانے کی سہولت ختم ہو گئی ہے، اب ان کو ہر کھانے کے پیسے پے کرنے پڑیں گے، کھانے کے پیسے پے کرنے پڑیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کو پے کرنے پڑتے ہیں کھانے کے پیسے جو ہیں. ویسے مدرسہ کیا کر رہا ہوتا ہے، فری پڑھا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اب آپ کو فری آفر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے،
یہ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جی دراصات دینیا میں پچھلے سال بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جناب اگر جو طلبا تھے کہ جی ہم اگر فیس نہ پے کر سکیں تو میں نے بار بار یہی بات کی تھی کہ جناب آپ کیا کریں, آپ ریگولر پڑھیں, آپ ریگولر پڑھیں. فیس اگر آپ نہیں جمع کروا سکتے تو ٹھیک ہے, ہم کیا کر دیں گے, آپ کی فیس کیا ہوگی وہ معاف ہے, آپ کی فیس معاف ہے. لیکن اگر ایک بندہ ریگولر نہیں پڑھتا تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی جو فی تھی 1000 روپیہ منتھلی فی ہے, لیکن آپ ریگولر نہیں, آپ نہیں پڑھتے, اس لیے اب آپ کو کیا کرنی پڑے گی, منتھلی 1000 روپیز پے کرنے پڑیں گے آپ کو. تو یہ کیا کر لیا آپ نے, ایک سہولت واپس لے لی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. پرومسری نوٹ کیا ہوتی ہے, تسلیمی خریدار سے پرومسری نوٹ پر دستخط کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پر پرومسری نوٹ یہ ایک اور ایک چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, پرومسری نوٹ جو ہے نا, پرومسری نوٹ وغیرہ جو ہے نا وہ ایک اور چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہنڈی, ہنڈی بھی ایک صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہنڈی کی صورت جو ہوتی ہے, پرومسری نوٹ وغیرہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ انلیگل ہوتا ہے. ایک ہنڈی کے جیسے باہر سے لوگوں نے پیسے بھجوانے ہیں تو وہ کیسے بھجوائیں گے پیسے جو ہے نا, وہ ایک اور صورت ہوتی ہے پرومسری نوٹ کی جو ہے. تو ابھی یہ اس میں سے نہیں ہے اس وجہ سے نا. ٹھیک ہے نا, پلاٹ میں اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی لیا جا سکتا ہے. چلو بچوں دیکھو ذرا اس کو دیکھو, یہ تو اتنی ایسی گہری باتیں ہیں نا, بندہ اس میں گم ہی ہو جائے. یہ تو بات ہے کہ آپ کا جو تھوڑا سا فقہ جو ہے نا, یہ ایک بڑی اس کے لیے شاہانہ دماغ چاہیے انسان کے لیے, شاہانہ دماغ. مسئلہ نمبر 5, ایک مہینے کے وعدے پر کوئی چیز خریدی, پھر ایک مہینہ ہو چکا, تب کہہ سن کر کچھ اور مدت بڑھوا لی کہ 15 دن کی مہلت اور دے دو تو تمہارے دام ادا کر دوں, اور وہ بیچنے والی بھی اس پر رضامند ہوگی تو 15 دن کی مہلت مل گئی, اگر وہ راضی نہ ہو تو اب بھی مانگ سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کیا لے کر آئے تھے, کسی سے ایک مہینے کی مہلت لے کر آئے تھے, آپ نے کہا ایک مہینے کے بعد پیسے دوں گا, یا 15 دن کی مہلت, جب گزر گئے تو آپ نے کہا جناب ایسا کریں ابھی پیسے نہیں ہیں, آپ مجھے 15 دن اور کی مہلت دیتے ہیں. تو ان کا ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے مہلت مل گئی ہے, 15 دن کی اور مہلت مل گئی ہے آپ کو. مسئلہ نمبر 6, جب اپنے پاس دام موجود. اچھا یہ بات یاد رکھنا بچوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ کیا ہے, کوئی چیز خریدنے کے اوپر ہے, قرضے کے اوپر نہیں ہے. اچھا قرضہ مثال کے طور پہ کل بھی بتایا تھا, مجھ سے کوئی بندہ قرضہ مانگنے آتا ہے, کہتا ہے جناب مفتی صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں 1000 روپیہ دے دیں ایک مہینے کے, اس کے اوپر میں ایک مہینے بعد آپ کو ادا کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو یار 1000 روپیہ پکڑو. تو میرا لازمی اب یہ نہیں ہے کہ میں 1000 سے پہلے, میں اس مہینے سے پہلے مانگ نہیں سکتا. قرضہ میں جب چاہوں میں اس سے مانگ سکتا ہوں, قرضہ میں جب چاہوں اس سے واپس اپنے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہوں. یہ وہ ہے کہ جب چیز آپ خریدتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو دین کہا جاتا ہے, دین لازم آ جاتا ہے. ایک اور ایک مسئلہ ہے, یہ دین کی صورت ہے. مسئلہ نمبر 6, جب اپنے پاس دام موجود ہوں تو نہ کسی کو ٹالنا کہ آج نہیں کل آنا, اس وقت نہیں اس وقت آنا, ابھی روپیہ توڑوایا نہیں ہے, جب توڑوایا جاوے گا تب دام ملیں گے, یہ سب باتیں حرام ہیں. جب وہ مانگے اسی وقت روپیہ توڑا کر دام دے دینا چاہیے. یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے. پیسے لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں, وہ دیتے نہیں ہیں, واپس نہیں کرتے ہیں. آج کل بزنس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بزنس میں ہر بندہ یہ کہتا ہے, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, دیندار لوگوں کا بھی یہ تھا, وہ کہتے ہیں اگلوں کے پیسے لگائی رکھو, اس کو کہتے ہیں نیچے لگائی رکھو. پیسے نیچے لگائی کیا مطلب ہے, میں نے کسی کو کوئی چیز جو ہے نا سپلائی کی ہے 1,00,000 روپے کی, تو مجھے پتا ہے کرے گا, وہ مجھے 50,000 روپیہ دے گا, 50,000 نہیں دے گا. میں اسے کہوں گا جناب 50,000 دینا, اگلی دفعہ جب سپلائی کرو گے نا تو اس میں کیا کروں گا, اس کو کچھ نہ کچھ وہ کمپنسیٹ کر دوں گا تمہیں. تو وہ مجبور کیے رکھتے ہیں تاکہ کیا ہوگا, میرے پیسے جب کسی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں نا دکاندار کے پاس, تو میں مجبور ہوں اس کے ساتھ بزنس کرنے کے اوپر, کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے آپ سے بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہے. یہ دینداروں کے بھی حساب ہے, بڑی بڑی داڑیاں پگڑیاں لمبے لمبے کرتے, آپ جا کے مارکیٹ میں پھر لیں. ٹھیک ہے نا, اور باقی جو جن کی نہیں ہے داڑیاں شاڑیاں, یا وہ نہیں, آپ کہیں گے داڑیوں والوں کو کہہ رہے ہیں, وہ تو تباہی ہے نا, باقی تو باقیوں کی تو تباہی مچی ہوئی ہے, وہ تو چھوڑے ہی نہیں. یہ بھی جو ہے نا ان کا بھی کیا حال ہوتا ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کیا ہیں, ہم تو حلال کھا رہے ہیں, ہم تو بڑے بہترین قسم کی وہ کر رہے ہیں, پھر روتے ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں. جی پریشانی کیوں آ گئی ہے, ہم تو حرام کھاتے نہیں ہیں, ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم تو ہر سال عمرہ کر کے آتے ہیں, ہم تو ہر سال فلاں یہ کام کرتے ہیں, پھر بیٹھ کے رونا شروع ہوتے ہیں.
کسی کا مال دبا کے رکھنا یہ کیا ہے؟ دام اس پہ چاندو کا ٹال مٹول کرنا. مثل الغنی یہ ظلم. حدیث میں آتا ہے کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہے. ہاں البتہ اگر ادھار خریدا ہے تو جتنے دن کے وعدے پر خریدا ہے اتنے دن کے بعد دینا واجب ہوگا. اب وعدہ پورا ہونے کے بعد ٹالنا اور توڑنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر سچ مجھ اس کے پاس ہیں ہی نہیں تو نہ کہیں سے بندوبست کرتے تو مجبوری ہے جب آپ اس وقت نہ ٹالے. ہاں جب نہیں ہے تو پھر تو اور مسئلہ ہے. لیکن لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ پیسے واپس ادا نہیں کرتے. قرضہ آپ سے لینے کے لیے آئیں گے، آپ دیکھ لیں کیسے قرضہ لے کے جائیں گے. قرضہ واپس کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ واپس نہیں کریں گے آپ کو قرضہ. یہ بالکل آپ یہ دیکھ لیں. بہت سے اس میں میرے اپنے کئی جگہوں پہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں، بہت سی جگہوں پہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لینے والے لے گئے اور جی یہ ہوتا ہے کہ جی ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے. پھر مجھے جب پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو کیا کر رہے ہیں، وہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں، سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، کدھر گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں پریشان ہو رہا ہوں. تو یار مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسے نہیں ہیں اور خود گئے ہیں جناب. وہ تو پتہ نہیں کون کون سی جگہوں کے اوپر پھر پھرا کے جو ہے، ذرا ہم خود بھی، میں بھی زندگی میں کبھی نہیں گیا ہوں، وہ بھی پھر پھرا کے وہاں سے آ رہے ہیں اور پیسے جو ہے نا ان کے، وہ پیسے نہیں دیں گے واپس. یہ معاملات جو ہے نا یہ ایک بڑی وہ ہے. دینداری کا پتہ ادھر چلتا ہے. بس دینداری کا پتہ چلے گا معاملات کے اندر، بندے کی جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ کتنا آدمی دیندار ہے، کسی کا حق تو نہیں کھاتا، کسی کا ظلم تو نہیں کر رہا کسی کے اوپر. نمازیں پڑھنا بڑا آسان کام ہے، روزے رکھنا، تہجد وہ جو ہے نا نوافل پڑھنا، یہ بڑے آسان کام ہے. لیکن کسی کا حق نہ مارنا، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، یہاں پہ پتہ چلتا ہے. اس لیے ٹال مٹول نہ کریں. ایسے اگر نوکروں کی تنخواہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کیا کریں، وہ بھی نہ اپنی لیٹ نہ کریں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو فوراً ادا کریں. نہیں ہے تو چلیں ایک اور مسئلہ آ جائے گا. اگر ٹال مٹول کیے جا رہے ہیں، چلو جی تھوڑی اس کو کم دیے. مثال کے طور پر بعض لوگ کرتے ہیں نوکروں کو تنخواہ کم دیتے ہیں. مہینہ اس نے کام کر لیا، اس کو اب کیا کیا، اس کو جو ہے نا اگر اس کی تنخواہ 5,000 ہے تو ابھی کہا کہ چلو 3,000 پکڑو پھر تمہیں دے دیں گے، تاکہ یہ کیا رہے، پھنسا رہے ہمارے پاس. بھائی مہینہ کام کر لیا نا اس نے، جب مہینہ کام کر لیا ہے تو اب وہ کیا ہے، 5,000 اس کا حق ہے، آپ اس کو دے دیں. ابھی جو ہے جاتا ہے تو جائے، اس کی مرضی ہے، وہ جہاں مرضی جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو لٹکائی رکھیں گے. کسی کو اس کی مرضی کے بغیر روکنا تو ٹھیک نہیں. نہ حق کسی کو ٹالنا کہ آج نہیں کل آنا، یہ اس طرح وہ نہیں ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں سے باب پنجم آ گیا جناب. پھیر دینے کی شرط کر لینے کا بیان کو شرع میں خیار شرط کہتے ہیں. بس وہ تو ایک صورتحال ایسی ہی ہے کہ جو ہے نا آپ، جو صورتحال ہمارے مسلمان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب اگر آپ یہ دیکھو نا کہ جناب کیا ہو گیا ہے کہ لو اگر کفر کو ترقی ہو رہی ہے، کفر کو اگر ترقی ہو رہی ہے تو یہ یاد رکھ لینا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کافروں نے وہ چیزیں اختیار کر لی ہوں گی جو مسلمانوں کی طریقے وہ ہوں گے، طریقے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ٹھیک ہے نا. تو باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے. اچھا باطل بڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو اگر باطل ترقی کرتا وہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی چیزیں اپنا لی ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی پہ جا رہے ہیں. تو ہم تو اس لیے مار کھا کے جی جس میں سے کوئی چیزیں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ہم رو رہے ہیں کہ جناب فلان جو ہے نا وہ امیزون پاکستان کے اندر آ رہا ہے. تو بھائی بھاگا کیوں تھا پہلے؟ ٹھیک ہے نا. پہلے بھاگا کیوں ہے؟ پہلے یہ بھی تو سوچو بھاگا کیوں تھا. مسلمان کرتے کیا تھے پاکستانی جو ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کبھی دھوکے کی اس میں سے نہ جائیں. تو پھر دینے کی شرط کر لینے کا بیان، اس کو شرع میں خیار شرط کہتے ہیں. بچوں خیار شرط آپ سمجھو، خیار شرط یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک چیز خریدی ہے اور میں نے شرط لگا لی کہ جناب بیگم کو دکھاؤں گا، بیگم کو اگر پسند آئے گی تو میں کیا کروں گا، لے لوں گا. اگر بیگم کو پسند نہیں آئے گی تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کیا ہوگا، 3 دن کا اختیار مجھے آپ دے دیں کہ 3 دن کا، چاہے میں 1 دن کا کہوں، 2 دن کا کہوں، 3 دن جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا.
تو وہ کیا ہوگا، یہ اختیار ہے، وہ میری مرضی ہے، میں نے شرط لگا لی کہ میرے وہ ہے، یا میں دیکھ لوں گا گھر میں، اگر ٹھیک ہے رکھنی ہوگی تو رکھ لیں گے، نہیں رکھنی ہوگی تو کیا کر لیں گے، واپس کر دیں گے آپ کو. یہ ہے خیار شرط. خریدتے وقت یوں کہہ دیا کہ 1 دن یا 2 دن تک ہم کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے، جی چاہے گا لیں گے، نہیں تو پھیر دیں گے. تو یہ درست ہے، جتنے دن کا اقرار کیا اتنے دن تک پھیر دینے کا اختیار ہے، چاہے لیوے چاہے پھر پھیر دیوے، چاہے لیوے چاہے پھیر دیوے. جتنا آپ 3 دن کا اختیار تھا، یا 3 دن تک میکسیمم جو ہوتا ہے نا عام طور پہ وہ ہوتا ہے کہ جی اس میں سے کسی نے کہا کہ 3 دن تک مجھ کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے، پھر 3 دن گزر گئے اور اس نے کچھ جواب نہیں نہ دیا، تو وہ چیز نہ وہ چیز پھیری، تو اب وہ چیز لینی پڑے گی، پھیرنے کا اختیار نہیں رہا. مجھ سے کوئی بندہ لے کے گیا کوئی چیز، اس نے کہا 3 دن تک میرے پاس اختیار ہے، 3 دن گزر کے جناب علی مجھے بتایا تک نہیں اس نے، میں سمجھا اس نے لے لی ہوگی، آ گیا میرے پاس جی چوتھے دن، جی واپس کرو. میں کہا کیوں، 3 دن کدھر تھے، 72 گھنٹے میں کہاں تھے آپ. ہاں اگر وہ رعایت کر کے پھیر لے وے تو خیر پھیر دے وے، بے رضامندی کے نہیں پھیر سکتے. ٹھیک ہے، تو اب میرے پاس کیا ہوگا، اختیار ہے. میں کہتا ہوں نہیں جناب 72 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ نے جو ہے نا مجھے بتایا نہیں تھا کچھ بھی، تو اب میں میرے اختیار ہے، اگر میں پھیرنا چاہوں تو میں پھیر سکتا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے چلو یار خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی نہیں آپ کیا یاد کریں گے. تو میں نے اس کو پھیر لیا، لیکن مجھے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر 72 گھنٹے کے اندر آتا اور وہ شرط کر کے گیا تھا بندہ مجھ سے، تو اب مجھے کیا کرنی پڑنی تھی، اور اس چیز میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے، چیز میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو مجھے وہ چیز کیا لینی واپس لینی پڑے گی. یہ عورتوں کی چیزوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. عورتیں کوئی چیز خرید کے جاتی ہیں، جوتے کپڑے فلاں، تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کم سے کم 3 سے 4 دفعہ پھیرنے ہوتے ہیں نا، واپس وہ تبدیل کرنے ہوتے ہیں. گھر جا کے دیکھتی ہیں نہیں مزہ نہیں آیا، پھر واپس چینج کرو جا کے، پھر چینج کرو. اس لیے کیا ہونا چاہیے، وہ خیار شرط لگا لینا چاہیے تاکہ کیا ہو اس میں سے خیار شرط. یا آج کل کے برانڈس تو خود انہوں نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ جناب سائز آپ کیا کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، اگر آپ سائز چینج کرنا چاہیں تو آپ سائز وغیرہ چینج کر لیں، تبدیل کر لیں، وہ اس میں سے ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 3، 3 دن سے زیادہ کی شرط کرنا درست نہیں ہے. اگر کسی نے 4 یا 5 دن کی شرط کی تو دیکھو 3 دن کے اندر اس نے کچھ جواب دیا یا نہیں دیا. اگر 3 دن کے اندر اس نے پھیر دیا تو بے پھر گئی، بے یعنی واپس ہو گئی. اور اگر کہہ دیا کہ میں نے لے لیا تو بے درست ہو گئی. اگر 3 دن گزر گئے اور کچھ حال معلوم نہ ہو کہ لیوے گی یا نہ لیوے گی تو بے فاسد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ جناب علی 3 دن سے زیادہ کی شرط کرنا درست نہیں ہے، اور کچھ حال معلوم ہو کہ لیوے گی یا نہیں لیوے گی تو بے فاسد ہوگی اس میں سے. ٹھیک ہے، تو بے فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ سے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بے کی صورت وہ بنے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے تو یہ کیا تھی شرط کیا لگائی ہے یہاں پہ، کیا ہے تیسرے میں دیکھو، یہ 3 دن سے زیادہ کی شرط لگائی ہے. اچھا 3 دن سے زیادہ کی، پہلے سے ہی شرط 3 دن سے زیادہ کی شرط لگائی تھی. تیسرا مسئلہ کیا ہے، دوسرے مسئلے میں، اور تیسرے مسئلے میں کیا ہے، دوسرے مسئلے میں کہا تھا کہ 3 دن تک مجھ کو لینے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں دیکھو نا، میں یہ اب دیکھو ذرا فرق سمجھو، دوسرے اور تیسرے مسئلے میں فرق کیا آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں استاد جی دوسرے مسئلے میں تو یہ کہ واپس نہیں ہو سکتا چوتھے دن آئی تو، اور تیسرے مسئلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بے فاسد ہو گئی ہے. بات سمجھنا ذرا، وہ بھائی تیسرے مسئلے میں اس نے شرط ہی 3 دن سے زیادہ کی لگائی ہے، 5 دن کی لگائی ہے، 6 دن کی لگائی ہے. تو اس میں کیا ہوگا، اگر 3 دن میں کچھ نہیں بتایا تو بے فاسد ہو جائے گی، 3 دن میں کچھ نہیں بتایا تو بے فاسد ہو گئی. لیکن جو دوسرا مسئلہ تھا، مسئلہ نمبر 2 جو تھا، وہاں پہ شرط ہی کیا تھی، 3 دن کی تھی. تو وہاں پہ کیا تھا، اگر نہیں بتائے گی تو معاملہ کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. وہاں پہ مکمل ہو گیا، بے فاسد نہیں ہوگی، بے تام ہو گئی ہے، بے ختم. بات سمجھ میں آئی ہے. یہ میں یہی چیز کو کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو اللہ کرے کہ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ جناب آخر اس میں دونوں میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے، کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. 3 دن تو اس نے اگر اسے 4 یا 5 شرط کی، دیکھو 3 دن کا اس نے کچھ جواب دیا یا نہیں دیا. اگر 3 دن اس نے پھیر دیا تو بے ہو گیا، کہہ دیا کہ میں نے لے تو بے، 3 دن گزر گئے کچھ حال معلوم نہ لے گی یا نہیں تو بے فاسد ہو گئی. اچھا اب آتے ہیں جن بچوں، آپ جو کہتے ہیں نا 15 days، وہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، وہ مالک جو مالک ہوتا ہے اس کا، اس نے خود ہی کیا دیا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف سے ایک کیا ہے، یہ ایک وہ ہے، اس نے ایک آپ کو ایک سہولت دی ہوئی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ دے سکتا ہے، اس کے اختیار ہے کہ وہ خوش، وہ کہتا ہے میں رضامندی سے کیا کر لوں گا، میں واپس کر لوں گا چیز کو، تو وہ کر سکتا ہے اس صورت کے اندر رضامندی سے وہ
کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے جناب ٹھیک ہے, اگر مجھے جو تھا نا یہ صورت میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ 15 دن کے اندر اندر یا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, سائز کو آپ چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ دی ہوئی ہوتی ہے, جو کر سکتے ہیں. بے واپس بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک ہوتی ہے اکالا ہوتا ہے, اکالا بھی ہو سکتا ہے. اکالا ہوتا ہے اس میں وہ ریٹرن پالیسی ہوتی ہے, ایکسچینج پالیسی ہے نا یہ تو ایکسچینج کی وہ ہوتی ہیں جو پے کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے ریٹرن پالیسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں سے ہم یہ ابھی ریٹرن کی وہ کر رہے ہیں, یہ صورتیں پھیر دینے کے معاملے کیا ہیں, یہ ریٹرن والے معاملے ہیں. اچھا مسئلہ نمبر 4, اسی طرح بیچنے والی بھی کہہ سکتی ہے کہ 3 دن تک مجھ کو اختیار ہے, اگر چاہوں گی تو 3 دن کے اندر پھیر لوں گی, تو یہ بھی جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بیچ رہا ہے کوئی چیز, وہ کہتا ہے جناب علی بیگم سے مشورہ کروں گا, اگر بیگم نے اس کو کیا کر دیا, بیگم نے اگر اس کو گو اہیڈ مجھے دے دیا تو ٹھیک ہے, یہ چیز کیا ہوگی, بک گئی. اور اگر بیگم صاحبہ نے کہا کہ نہیں تو میں یہ چیز کیا کر لوں گا, آپ کو میں واپس لے لوں گا آپ سے, تو اس نے کہا کہ شرط لگا رہا ہوں کہ میں آپ کو دے تو رہا ہوں, بیچ تو رہا ہوں, لیکن میرے پاس کیا 3 دن کا اختیار ہے. تو بیگم صاحب سے مشورہ کیا تو بیگم صاحب نے کہا نہ نہیں بیچنا, تو بس اس نے فون کر دیا کہ جی میں نے نہیں بیچا, تو واپس ہو جائے گی چیز. پھر مسئلہ نمبر 5, خریدتے وقت کہہ دیا تھا کہ 3 دن تک مجھے پھیر دینے کا اختیار ہے, پھر وہ دوسرے دن آئی اور کہہ دیا کہ میں نے وہ چیز لے لی. ٹھیک ہے نا, آپ نے کسی برانڈ کے اوپر گئے اور کوئی کپڑا خریدا اور کہا کہ جناب اگر میں واپس کرنا چاہوں گی تو میں واپس بھی کر سکتی ہوں, ایکسچینج نہیں ریٹرن پالیسی جو ہے ریٹرن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ لے آئیے گا. اگلے دن آپ گئے اس کے پاس, آپ نے کہا کہ جی وہ کیا ہوگا, جو کل کپڑا لیا تھا نا وہ کیا کر لیا, مجھے پسند آ گیا اور ہم نے لے لیا, ٹھیک ہے نا, تو اب کیا میں نے یہ چیز لے لی, اب نہ پھیروں گی. تب بھی وہ اختیار جاتا رہا. اب اختیار چلا گیا, یہ نہ ہو کہ جا کے بولا اس کو کہ جی ٹھیک ہے ہم نے لے لی ہے, اور اب کیا ہوا, اگلے دن دوبارہ پہنچ گئے, دوبارہ چیز واپس لے کے چلے گئے کہ جائے یہ واپس کرو, 3 دن کا میں نے کہا تھا نا. تو جناب جو کل آپ آئے تھے اور آپ نے کل آ کے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے وہ چیز رکھ لی ہے, تو آپ واپس کیوں کرنے آئے ہیں, اب آپ کو اختیار نہیں ہے, بس معاملہ ختم ہو گیا. اور جب بیگ کا توڑنا اور پھیرنا منظور ہو تو بیچنے والے کے سامنے توڑنا چاہیے, اس کی پیٹھ پیچھے توڑنا درست نہیں ہے. کیا مطلب, آپ چیز کوئی اٹھا کے لے آئے گھر کے اندر, اور گھر میں جب آپ نے کیا کیا, دکھایا اپنے گھر والوں کو, تو وہ چیز گھر والوں کو پسند نہ آئی, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بس میں نے یہ چیز واپس کر دی ہے اس کو, بس یہ مجھے نہیں پسند, یہ بے میں ختم کرتی ہوں. تو بے ختم کرتی ہوں, یہ ایسے بے ختم نہیں ہوئی ہے. اس دکاندار کو بتائیے, فون کیجئے کہ جناب میں نے آپ سے لے کر آئی تھی نا یہ 3 دن کے اختیار کے اوپر, تو مجھے نہیں پسند آئی چیز, مجھے نہیں پسند آئی تو میں واپس کر رہی ہوں آپ کو. تو اس کو بتا دے, 3 دن کے اندر اندر اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے. کسی نے کہا کہ 3 دن تک میری ماں کو اختیار ہے, اگر کہے گی تو لے لوں گی, نہیں تو پھیر دوں گی, تو یہ بھی درست ہے. اب وہی والی جو میں نے کہا تھا بیگم کا جو تھا, تو یہ بھی درست ہے. اب 3 دن کے اندر رد رد یا اس کی, اچھا جی وہ, اچھا جی 3 دن کے اندر وہ, 3 دن کے اندر وہ یا اس کی اماں جو ہے نا کیا کر سکتی ہیں, اس چیز کو واپس پھیر سکتی ہیں. اگر وہ خود یا اس کی ماں کہہ دے کہ میں نے لے لی, اب نہ پھیروں گی, تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا. اس نے کہا تھا کہ میری ماں کا اختیار ہے, اگر وہ چاہے گی تو ٹھیک ہے میں لے لوں گی ورنہ نہیں لوں گی. تو چاہے یہ خود کہہ دے کہ میں نے لے لی یا ماں کہہ لے کہ لے لی, تو اب اختیار ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, کسی ایک نے بھی کہہ دیا کہ لے لی, تو اب کیا ہو جائے گا, ہم اس میں سے اگر سمجھو اب آپ یہ کہو کہ استاد جی اگر اختلاف ہو جائے, یہ کہتی ہے کہ لے لی, ماں کہتی ہے کہ نہیں لی, تو تب بھی کیا ہوگی, لے لی, بس ختم ہوگی بات جو ہے, کچھ نے بھی کہہ دیا. ٹھیک ہے نا, کسی کا بھی پھیر دیا تو وہ ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات کی. یہ تو آسان مسئلے ہیں نا, مشکل نہیں ہے یہ والے خیار شرط والے مسئلے جو ہیں, خیار شرط والے. ٹھیک ہو گیا جی, چلے.